بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ شعبان المعظم کا مہینہ اختتام کو پہنچ رہا ہے اور رمضان المبارک کی آمد ہونے والی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک کی انتظار فرمایا کرتے تھے۔ آپ رجب کا مہینہ انتظار میں گزارتے، شعبان کا مہینہ انتظار میں گزارتے۔ رجب کا مہینہ بھی تیاری میں گزرتا، شعبان کا مہینہ بھی تیاری میں گزرتا، یہاں تک کہ شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھنے کا اہتمام اور التزام تھا، اور وہ روزے اس لیے کہ جس طرح سے ہم فرض نماز ادا کرتے ہیں، فرض نماز سے پہلے ہم سنتیں اور نوافل ادا کرتے ہیں، اور یہ سنتیں اور نوافل اس لیے ادا کی جاتی ہیں تاکہ کچھ ہمارا ربط اللہ سے قائم ہو جائے اور فرض نماز صحیح طرح سے ہم ادا کر لیں، اس لیے پہلے سنتیں اور نوافل ادا کی جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح سے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے شعبان کے مہینے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، گویا کہ فرض روزے سے پہلے نفل روزوں کا اہتمام اور التزام فرمایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے چند کاموں کا التزام کر لیا جائے، اور رمضان المبارک کا مہینہ کس طرح سے ہم گزاریں، کس طرح سے رمضان المبارک کے مہینے کو گزارا جائے، کیا کیا اعمال کیے جائیں اور کس طرح سے اپنا وقت صرف کیا جائے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے باعث مغفرت اور باعث بخشش بن جائے گا۔ ورنہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس قسم کے بد نصیب بھی پورا مہینہ گزر گیا، ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا، رمضان سے پہلے جیسے زندگی رمضان کے اندر بھی اسی طرح سے گناہوں کے ساتھ زندگی گزر رہی۔ کچھ تو روزوں کو بھی چھوڑتے ہیں، کچھ روزے رکھتے ہیں، لیکن ان کے روزوں کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی جانور کو صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا باندھ دیا گیا ہو اور اس کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ بالکل اسی طرح سے اگر روزوں کے مہینوں میں اہتمام اور التزام نہ کیا گیا تو پھر ہماری مثال بھی اس جانور کی سی ہوگی، ہمیں بھی اس روزے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ روزے کا مقصد تقوی حاصل کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ روزے کا مقصد ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ جسم سے جتنے بھی گناہ صادر ہوتے ہیں، جن جن اعضاء سے گناہ صادر ہوتے ہیں، ان کی 3 قسمیں، زبان، دل اور سارے اعضاء۔ زبان مستقل ایک عضو شمار ہوتی ہے، دل ایک مستقل عضو شمار ہوتا ہے، اور باقی جسم کے اعضاء سارے ایک جگہ کر دیے جاتے ہیں۔ یوں سمجھ لو کہ 3 قسم یعنی گناہوں کی 3 قسمیں ہیں، اور 3 قسم کے اعضاء سے آدمی کے گناہ صادر ہوتے ہیں، ایک زبان، دوسرا دل اور تیسرا باقی اعضاء۔ زبان کو گناہ سے بچانا ہے، ہر
اس لفظ سے، اس جملے سے زبان کو بچانا ہے جو اللہ کی نافرمانی کا ہو، چاہے وہ غیبت ہو، چاہے وہ جھوٹ ہو، چاہے وہ چغل خوری ہو، چاہے وہ لغو گوئی بےہودہ بات ہو، فضول بات ہو، فحش کلامی ہو، یہاں تک کہ بے جا کسی کی تعریف کرنا، یہ بھی زبان کا جرم اور گناہ ہے۔ ان تمام کے تمام گناہوں سے زبان کو بچانا ہے، اور زبان اگر بچ گئی تو باقی اعضاء بھی محفوظ رہیں گے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزانہ صبح کو زبان سارے اعضاء جسم کے زبان کے سامنے واسطہ دیتے ہیں کہ اللہ کے واسطے تو صحیح چلنا، اگر تو صحیح رہی تو ہم بھی صحیح رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو پھر ہماری بھی تباہی ہوگی۔ تو اس لیے زبان کو قابو میں، زبان کا روزہ ہوتا ہے، صرف کھانے پینے بھوک سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے، زبان کا روزہ ہے۔ جس آدمی نے غیبت کر دی زبان کا روزہ ٹوٹ گیا، چغل خوری کر دی زبان کا روزہ ٹوٹ گیا، فحش گوئی کر دی زبان کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اسی طرح سے دل کو بھی گناہوں سے بچانا ہے۔ دل کے گناہ کیا ہیں؟ دل میں کسی کی کھوٹ اور نفرت کو پالنا، یہ دل کا گناہ ہے۔ کسی کے حسد اور کینے کو دل میں پالنا، یہ دل کا گناہ ہے۔ ناجائز کسی سے محبت دل میں پالنا، یہ دل کا گناہ ہے۔ آخرت اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کوئی غلط نظریہ اور عقیدہ قائم کرنا، یہ دل کا گناہ ہے۔ دل کو کفر سے، شرک سے، نفاق سے، تردد سے میں کیا کہہ رہا ہوں، شک اور شبہ اور تردد سے بھی دل کو پاک کرنا ہے۔ شک اور شبہ اور تردد کیا ہے؟ یہ دل کا گناہ ہے۔ کیا مطلب؟ دعا کر رہا ہے پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں، دل میں تردد ہے۔ مرنے کے بعد پتہ نہیں حساب و کتاب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ لیلۃ القدر کے فضائل سنے، خوب سنے، دل میں تردد، پتہ نہیں ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ دل کے گناہ ہیں۔ ان تمام کے تمام گناہوں سے دل کو پاک صاف کرنا ہے۔ اور باقی اعضاء کے گناہ، آنکھ، کان، ہاتھ، پیر، سب کے سب اعضاء کو گناہوں سے بچانا۔ تو میں نے عرض کیا کہ 3 قسم کے اعضاء ہیں، زبان مستقل عضو، دل مستقل عضو، اور باقی جسم کے سارے اعضاء ایک الگ عضو شمار ہوتے ہیں۔ تو ان تینوں قسموں کے اعضاء کو گناہوں سے بچانا، لیکن صرف گناہوں سے بچانا کافی نہیں ہے۔ زبان کو گناہوں سے بچانے کے بعد اس زبان کو نیکی میں صرف کرنا، دل کو گناہ سے بچایا اور دل کو نیکی میں صرف کرنا، باقی اعضاء کو گناہوں سے بچایا، گناہوں سے بچا کر باقی اعضاء کو نیکی میں صرف کرنا، یہ رمضان کا تقاضا ہے۔ یہ رمضان کا تقاضا ہے کہ انسان ان اعضاء کو نیکیوں میں صرف، آنکھ کی نیکی دیکھ کر قرآن کی تلاوت کرنا، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک احادیث کو پڑھنا، اہل علم کی، نیک لوگوں کی مجالس میں بیٹھنا، نیک لوگوں کی زیارت کرنا، محبت اور پیار سے اپنے ماں باپ کا دیدار کرنا اور زیارت کرنا، یہ آنکھوں کی نیکیاں ہیں۔ زبان کی نیکی قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ زبان کی نیکی ہے۔ کسی مسلمان کے ساتھ ہمدردی کی بات کرنا، امر بالمعروف، نیکی کا حکم کسی کو دے دینا، کسی کو گناہ سے روکنے کی بات کہہ دینا، یہ کیا ہے؟ یہ زبان کی نیکیاں ہیں۔ دل کی نیکی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات اور نشانیوں میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، یہ دل کی نیکی ہے۔ دل میں اللہ کی نعمتوں کو سوچنا، یہ دل کی نیکی ہے۔ اپنے استحقاق سے زیادہ نعمتوں کو تصور کرنا کہ میری کیا وقعت اور کیا حیثیت ہے، یہ میرے اللہ کا فضل اور احسان ہے، مجھے اللہ نے اتنا دے رکھا ہے، ہر وقت اس کو سوچنا، یہ کیا ہے؟ دل کی نیکی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان اعضاء کو گناہوں سے بچا کر نیکیوں میں صرف کرنا، یہ پہلا کام ہم نے رمضان میں کرنا ہے۔ دوسری بات، پورے رمضان میں
رزق حلال کا اہتمام التزام کرنا ہے بھائی. حرام تو توبہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حرام کا لقمہ قریب تک نہ آئے، حرام کے لقمے پر ہاتھ نہ پڑے. اور حرام تو بہت دور کی بات، مشتبہ مال کو بھی ہاتھ مت لگائیں رمضان. مشتبہ مال کو، شک اور شبہے والا مال، پتہ نہیں یہ حلال ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں یہ میرے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے. مشتبہ مال کو، جس مال پر آپ کا تصرف نہیں ہے، جو مال آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، جس مال پر آپ کا حق نہیں ہے، اس مال کو استعمال کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. چاہے وہ سگے بھائی کا مال کیوں نہ ہو. نہیں اس نے اجازت دی، اس کی اجازت کے بغیر اس کا مال اٹھا کے استعمال کر لیا. میرا مطلب صرف کھانے سے تعلق نہیں ہے. ایک آدمی حلال کھاتا ہے، مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، لیکن دوسروں کی چیزیں بے دریغ استعمال کر لیتا ہے، بغیر پوچھے استعمال کر لیتا ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ حرام کام کا مرتکب تو ہو رہا ہے نا. ایک مسلمان کا مال، مسلمان کی چیز مسلمان کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے جب تک وہ اپنی دلی خوشی سے اجازت نہ دے دے. جن لوگوں کے آمدنی کے ذرائع حرام کے ہیں وہ فکر کرے، اس مبارک مہینے میں کم از کم حلال آمدنی کا اہتمام اور التزام کریں. اگر نہیں کوئی آمدنی کا ذریعہ ہے، کسی سے قرض لے لو، کسی سے ادھار لے لو، ادھار اور قرض لے کر اس سے اپنی ضرورت کی اشیاء خرید لو اور بعد میں اس کا قرض لوٹا دینا. بھائی کوشش کرو کہ سحر اور افطار میں پیٹ میں حرام مال نہ جائے، حرام کا لقمہ مت جائے. مر جاؤ نہ کھاؤ، کوئی بات نہیں، بھوکے مر جائیں گے، نہ کھاؤ حرام، نہ کھاؤ. اضطراری حالت جب آئے گی تو پھر حرام کے استعمال کی اجازت ہے. اضطرار کا مطلب یہ ہے کہ اگر نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، یہ کیفیت تو نہیں آئی. حلال اور طیب مال سے ایک کھجور میسر ہے افطار میں، حلال اور طیب مال سے ایک پانی کا گھونٹ میسر ہے. حرام کا ڈھیر لگا ہوا ہے، جی تو چاہ رہا ہے کہ سب کھا لوں، لیکن نہیں بھائی، حلال کا تو صرف پانی ہے، باقی سب چیزیں حلال کی نہیں ہیں. اسے صرف پانی پر اکتفا کر لینا چاہیے، صرف پانی سے افطار کر لینا چاہیے، صرف ایک کھجور کے دانے سے افطار کر لینا چاہیے. ایک دانہ کھجور کا میسر نہ ہو، آدھے ٹکڑے سے افطار کر لینا چاہیے، وہ بھی نہ ہو تو پانی سے افطار کر لے. اس لیے دوسری درخواست یہ ہے کہ رزق حلال کا اہتمام فرمائیں. تیسری درخواست اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنا وقت قرآن مجید کے ساتھ صرف کرنے کی کوشش کریں. رمضان اور قرآن، ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، اور رمضان بھی سفارشی ہے اور قرآن مجید بھی سفارشی ہے، اور دونوں کی سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا. روزہ یہ کہے گا یا اللہ میں نے اس کو سارا دن کھانے پینے سے روکے رکھا اور جنسی خواہشات سے روکے رکھا، اے اللہ میری سفارش کو قبول کر اور اس کی بخشش فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی سفارش قبول کر کے بندے کی بخشش کر دے گا. قرآن کہے گا اے اللہ اس کو میں نے آرام سے روکا ہے، یہ رات گئے تک مجھے سنتا تھا نماز تراویح میں، نماز تراویح کے بعد میری تلاوت کیا کرتا تھا، پڑھنے کا اہتمام کرتا تھا، اس کو میں نے آرام سے روکا ہے، نیند سے روکا ہے. اے اللہ میری سفارش کو قبول کر لے اور اس میرے پڑھنے والے کی بخشش فرما. یہ دونوں کے دونوں وہ بلند ترین سفارشی ہیں کہ جن کی سفارش اللہ رد نہیں فرمائے گا. چوتھی بات، تمام قسم کی خرافات سے اپنے آپ کو بچانا ہے. چھوڑو رمضان میں فیس بک کو، فلاں چیز کو، ارے چھوڑو ان کو. یہ مہینہ ان چیزوں کا نہیں ہے، یہ مہینہ اپنے بنانے کا ہے. اللہ کے واسطے یہ مہینہ اپنی زندگی میں کوئی انقلاب لانے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے. کن خرافات میں لگ گئے؟ ایک چیز کھولی، دوسری آئی، تیسری آئی، دیکھتے دیکھتے ایک گھنٹہ صرف کر دیا. یہ ایک گھنٹہ آپ نے جو صرف کر دیا، یوں سمجھ لو زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ آپ نے تباہ کر دیا. زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ. یہ مبارک مہینہ ہے،
اس کو کہا گیا بابرکت مہینہ، مبارک مہینہ. معنی یہ ہوا کہ اس میں مومن کی نیکیوں کی قیمت بڑھا دی گئی ہے. ایک نفل فرضوں کے برابر اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر آ گیا. اور ایک مرتبہ سبحان اللہ اس میں کہنا، ایک حرف قرآن مجید کا رمضان المبارک میں پڑھنا، وہ پورا سال جو قرآن مجید آدمی پڑھتا ہے اور پورا سال جو سبحان اللہ کہتا ہے اس سے کہیں زیادہ ثواب رکھتا ہے. اس لیے کہ قیمت جو بڑھ گئی ہے، نیکیوں کی قیمت بڑھ گئی ہے. تو کیا یہ مہینہ ہم دوست و احباب باہر گلیوں میں ارے کیا کر جی روزہ گزار رہے، اللہ اکبر انا للہ و انا الیہ راجعون. روزہ گناہوں کے ساتھ گزرتا ہے، روزہ تو قرآن کے ساتھ گزرتا ہے، روزہ تو دعاؤں کے ساتھ گزرتا ہے. میرے عزیز، ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہے، ہمارے دل اللہ کی محبت سے خالی ہوں تو پھر کیسے ہمیں اللہ سے ہم کلام اور اللہ سے بات کرنے کا جی چاہتا ہے، دوست کے ساتھ جی لگتا ہے، محلے میں بیٹھے ہوئے، گلی کے کنارے میں بیٹھے ہوئے، چوک پر چوراہے پر بیٹھے ہوئے دوست کے ساتھ دل لگتا ہے. کیوں؟ محبت ہے. وہاں روزہ گزرتا ہے، دعا میں روزہ نہیں گزرتا، تلاوت میں روزہ نہیں گزرتا، اللہ کے سامنے مناجات کرنے میں، نماز پڑھنے میں روزہ نہیں گزرتا. جبکہ یہ مہینہ بابرکت ہے، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت خاصہ اتر رہی ہے، پھر بھی یہ اللہ کے ساتھ اس مہینے میں بھی اللہ کا نہیں بنے گا تو کون سا دن زندگی کا آئے گا یہ اللہ کا بنے گا. اس کے لیے لیلۃ القدر، اس کے لیے سارے جمعے رمضان کے سب برابر جا رہے ہیں. اس کی زندگی میں ایک ذرہ بھی فرق نہیں آیا. کیوں جی رہا ہے؟ کیوں یہ دنیا میں زندہ ہے؟ اس لیے میں درخواست کروں گا خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھیں. رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اپنی جو خریداری کرنی ہے کر لیں. عید میں کپڑے فرض نہیں، واجب نہیں، سنت نہیں، مستحب. کر لیے ثواب، نہیں کیا کوئی بات. عید میں صاف ستھرے کپڑے پہنانا، اچھا پہنانا مستحب ہے. اس کے لیے کیا التزام ہوتا ہے، آخری عشرہ سارا اس میں تباہ ہو جاتا ہے. گھر کے پردے بھی نئے ہوں گے کیونکہ عید آ رہی ہے نا. ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا رمضان ایسا تھا؟ کیا وہ روزہ اس طرح سے گزارتے تھے؟ جو ضرورت کی اشیاء خریدنے کی ہیں رمضان سے پہلے خریداری کر لو، تاکہ رمضان میں عزم کرو، طے کرو، شدید مجبوری کے بغیر ہم نے پورا رمضان بازار میں قدم نہیں رکھنا، صرف ضرورت کے تحت جائیں گے. اور ضرورت، بازار ضرورت کی چیز ہے، جیسا بیت الخلاء ضرورت کی چیز ہے. وہاں ضرورت پوری کرنے کے بعد کوئی نہیں بیٹھتا، چاہے کتنی اچھی بیت الخلاء بنی ہوئی ہو، اپنی ضرورت پوری کرے گا، باہر نکلے گا. بازار خریدار کے لیے بھی، دکاندار کے لیے بھی، دونوں کے لیے ضرورت کی چیز ہے. جیسے اپنی ضرورت پوری کرے واپس آ جائے مسجد میں، واپس آ جائے مسجد میں. اس لیے رمضان کی آمد سے پہلے اپنی ضروریات کو پورا کر لیجیے. نمبر 6، رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے ساتھ غم خاری کا مہینہ ہے. جو اپنی ضروریات سے اضافی رقم ہے لگاؤ اللہ کی راہ میں، اسے کھلاؤ، دوسروں کو افطار کراؤ، روزہ افطار کراؤ، جتنا ہو سکے روزہ افطار کراؤ. مت پوچھو کتنا ثواب ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤں، ایسی آسانیاں اس امت کے لیے پیدا کر دیں. آپ نے فضائل سمجھائے، سنائے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کس کو استطاعت ہے کہ روزانہ روزہ افطار کرائے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارے یہ ثواب افطار کا، افطار کرانے والے کو ایک روزہ رکھنے کا ثواب، یعنی روزہ اپنا بھی ہے اور جتنے لوگوں کو روزہ افطار کرائے گا اتنے روزوں کا مزید ثواب حاصل کرے گا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کس کو استطاعت ہے، کون کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا صرف ایک دانہ کھجور سے افطار کرا دو، اللہ یہ ثواب تمہیں عطا کرے گا. بتاؤ اس سے کون آدمی ہے جو افطار نہیں کرا سکتا؟ جو نہ کرا سکے تو اپنی محرومی ہے. یہاں تک فرمایا اگر کھجور میسر نہیں ہے لسی کے گھونٹ سے افطار کراتے، وہ بھی میسر نہیں ہے
پانی کے گھونٹ سے افطار کرا دے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ مبارک دین لے کر آئے جس دین کے اندر غریب کے لیے بھی بہت سارے نیکی کمانے کے راستے ہیں۔ یہ نہیں کہ مالدار تو افطار کرائے گا، غریب کہاں سے افطار کرائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی پیٹ بھر کے کھانے کی بات تو نہیں فرمائی، صرف افطار کی بات کرے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، اور تو لوگوں کے ساتھ ہمدردی کیجئے، دوسروں کی جائز ضروریات کو پورا کرنا اپنی آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ سمجھے۔ نمبر 7، حدیث میں ہے مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ کاروباری حضرات ذہن نشین فرمائیں، دکانداروں ذہن نشین فرماؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان رکھو بھائی، ایمان رکھو، ایمان رکھو، نفس کی باتوں میں نہ آؤ، شیطان کی باتوں میں مت آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے مومن کا رزق رمضان میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ کیوں بڑھا دیا جاتا ہے؟ کیوں بڑھا دیا جاتا ہے؟ تاکہ یہ تھوڑے وقت میں اپنی معاش کو پورا کر کے زیادہ سے زیادہ وقت صرف کرے عبادت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو جب بڑھا دیا جاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ 12 گھنٹے سے پورا سال آدمی کی ضرورت پوری ہوتی ہے، تو رمضان میں مومن کا رزق دگنا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 6 گھنٹے اگر کام کرے گا اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ رکھو ایمان اس بات پر کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ کیوں شک میں پڑتے ہو؟ کیوں تردد میں پڑتے ہو؟ یہ گھروں میں جو بیچاری خواتین ہیں، مائیں بہنیں، شاید جن کی ذمہ داری ہم نے سمجھی ہے کہ صرف کھانا پکانا، جھاڑو پوچھا کرنا، کپڑے دھو کر دینا، بس یہ ان کا کام ہے، اور جناب وہ شام 3 بجے سے 4 بجے سے، اور بعض تو اللہ کی بندیاں زور سے کچن میں کھڑی ہونا شروع ہوتی ہیں، افطار تک لگے، آج پکوڑے بھی بنیں گے، سموسے بھی بنیں گے، یہ بھی بنے گا، یہ بھی بنے گا۔ ارے اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر یہ ساری چیزیں تھیں؟ نہیں تھی۔ وہاں افطار کھجور سے تھا، وہاں افطار پانی سے تھا، یہ سب چیزیں نہیں تھیں۔ یہ لوازمات کر لیے ہم نے، اور ان کو ہم نے افطار کا حصہ بنا دیا، اور اگر یہ سب چیزیں گھر میں نہ بنیں تو صاحب ناراض ہو گئے، گھر والی سے، بیٹی سے ناراض ہو گئے، اس لیے کہ آج اس نے افطار نہیں بنایا۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اس کو بھی ضرورت ہے کہ وہ بھی اللہ کی عبادت کرے۔ ازواج مطہرات کے رمضان ایسے نہیں گزرتے تھے، ازواج مطہرات کا رمضان تو ایسا تھا 3 چاند گزر جاتے، گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا تھا۔ ایک چاند، دوسرا، تیسرا، 3 چاند، کس پہ گزارا ہوتا تھا؟ پوچھنے والے نے پوچھا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کس پہ گزارا ہوتا تھا؟ کہا کھجور پانی پر گزارا ہوتا تھا۔ تو کیا وہ کھجور اور پانی کھا کر زندگی گزار کے جو دنیا سے گئے تو وہ کوئی ناکام گئے؟ انہوں نے افطار میں اتنے لوازمات اختیار نہیں کیے تو روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ اصل مقصد ہی ان لوگوں نے پایا ہے، ہم فضولیات میں لگ گئے، ہم خرافات میں لگ گئے۔ اس لیے اپنے گھروں میں خیال کیجئے، خواتین کو بھی موقع دیجئے عبادت کا۔ اور نمبر 9، مرد حضرات سے درخواست ہے، مساجد میں جہاں تبلیغ کے حلقے لگتے ہیں، درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، تراویح کے بعد خلاصہ قرآن بیان ہوتا ہے، بھرپور بیٹھنے کا اہتمام اور التزام کریں۔ اپنی مساجد میں جو جہاں نماز پڑھتا ہے اس کا اہتمام کریں، اس لیے کہ یہ مبارک مہینہ بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کسی بات کو آپ نے سن لیا اور عمل کی توفیق ہو گئی تو پورا سال اس پر آپ چلیں گے۔ یہ عبادت کا مہینہ اور پورے سال کے 11 مہینوں کا دار مدار رمضان پر ہوتا ہے۔ جس نے رمضان جتنا اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزارا، 11 مہینے اس کے صحیح گزریں گے۔ آخری بات، روزمرہ کے کام، تجارت ضرورت ہے۔ جو آپ کی ضرورت کے کام ہیں ان ضرورت کے کاموں میں بھی نیک نیتی کا اختیار کریں۔ مباح کاموں میں نیک نیت کو لے کر آئیں، اچھی نیت کو لے کر آئیں، یہ ثواب۔ مثلا آپ صبح کمانے کے لیے نکلے ہیں، معاش کے لیے نکلے ہیں، دکان کھولی ہے،
اس نیت کو لے کر بازار میں جائیں، اس لیے کاروبار میں جا رہا، اس لیے ملازمت میں جا رہا، اس لیے دکان کو کھول رہا ہوں کہ میرے اللہ نے میرے اوپر میری بیوی اور بچے اور ماں باپ اعزاء اقربا کے حقوق فرض فرمائے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کے لیے معاش کو نکل رہا ہوں، اور ان حقوق سے جو پیسہ بچے گا اس پیسے کو اللہ تیری راہ میں خرچ کروں گا۔ اب یہ 4 گھنٹے 6 گھنٹے کام کرنا یہ عبادت ہے۔ رات کو سوئیں بستر پر آ کر لیٹیں تو بھی یہ نیت کریں، جسم کو جو تقویت ملے گی، اس آرام سے راحت ملے گی، اس جسم کو پھر میں دوبارہ اللہ کی عبادت میں تھکاؤں گا، پھر آرام کے لیے آ کے لیٹتا ہے، تھوڑا سا آرام کر کے پھر جسم کو تھکاؤں گا۔ اب یہ لیٹنا اور آرام کرنا بھی نیکی ہے، تو روزمرہ کے جو معمولات کے کام ہیں ان کو بھی نیک نیتی کے ساتھ ادا کریں گے تو وہ بھی نیکیاں بن جائیں گی۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 10 باتیں یاد رکھنے کی ہیں، عمل کرنے کی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔